بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت چاہتے ہو تو یہ 3 الفاظ اس طرح سے پڑھو، 7 نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ بہت مجرب اور بڑا آسان وظیفہ ہے، صرف 1 منٹ لگے گا اس وظیفے کو کرنے میں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے رزق کا انتظام کر دے گا۔ اتنا رزق ملے گا کہ آپ کی نسلیں تک آباد ہو جائیں گی۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، آج ہی اس وظیفے کو کریں۔ ناظرین گرام، جیسے ہی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے، آپ دنیا کے جس بھی علاقے میں بیٹھے ہوں، جس بھی ملک میں بیٹھے ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، افغانستان میں ہوں، جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوں، جیسے ہی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے، آپ اس ویڈیو کو کھول کر دیکھیں۔ بہت ہی قیمتی عمل اس میں چھپا ہے، اس میں بہت ہی بابرکت، بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان چند منٹوں میں ہونے والا عمل ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ غیبی رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ آپ کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آج کا ہمارا عمل بہت ہی آسان عمل ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ میرے وہ تمام بہن بھائی جو کہ کسی نہ کسی مشکل میں گھرے رہتے ہیں، خاص طور پر جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں تنگیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر خوشی سے محروم ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو اس کو پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، جو بھی درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک کس طرح سے آپ کو نوازیں گے۔ آپ پورا دن کوشش کیا کریں کہ کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی لازمی کر لیا کریں۔ 1 یا آدھ منٹ لگتا ہے درود پاک کو پڑھنے میں، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اگلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس طرح سے پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر تسبیح موجود نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن لیں، لیکن آپ گنتی کو کم یا زیادہ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا ہم آپ کو بتائیں گے، جس تعداد میں وظیفہ کرنا بتائیں گے، اسی تعداد میں آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص مبارکہ، بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت ہی یہ کامل صورت ہے، اس صورت کے پڑھنے والے پر اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اس صورت
کو جو بھی پڑھتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی انعام اور اکرام کی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے آپ پرخلوص ہو کر اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھ لیا کریں۔ یعنی ہم نے اس وظیفے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرتبہ پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کی پڑھ لی، پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیا 3 مرتبہ جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ چلیں ثواب کی نیت سے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اگر ہم مطلب کو دیکھیں تو کتنا خوبصورت اس کا مطلب ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بہت ہی بابرکت یہ سورہ مبارکہ ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے حضور رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے صدقے میں، ان بابرکت اسماء مبارکہ کے صدقے میں جو ہم نے اس عمل میں پڑھے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے خوشیوں کا انتظام ہو جائے گا، آپ کے لیے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آخر میں ناظرین گرام، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔